اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک بھائی کے کمنٹس ہیں اور یقیناً مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایسے میرے بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، اور مجھے اس چیز سے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح میرے ساتھ جب ڈسکشن کرتے ہیں اور میری بات سے آپ متفق نہیں بھی ہوتے اور آپ بتاتے ہیں، تو یہ یقین مانے میرے لیے باعث فخر والی بات ہوتی ہے کہ چلو آپ لوگوں کی وجہ سے میں کچھ بتانے کے قابل بھی ہو جاتا ہوں، کچھ سیکھنے سکھانے کے قابل بھی ہو جاتا ہوں۔ تو ان کے کمنٹ تھے کہ اگر میں 8 سال سے کر رہا ہوں اور میں نے کچھ نہیں کمایا تو میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ جس سے لوگ ڈسہارٹ ہو رہے ہیں یا آپ لوگوں کو ڈسہارٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی کو ڈسہارٹ نہ کر رہا ہوں، نہ میرا کوئی ایسا انٹینشن ہے، اور نہ اللہ کرے کہ کوئی ایسی بات میرے ذہن میں آئے۔ میں کیوں کروں گا کسی کو ڈسہارٹ اگر میں خود ایک چیز کر رہا ہوں، ایک کام کر رہا ہوں۔ تو میرا بیسیکلی صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بتایا کہ میں 8 سال سے کام کر رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کمایا۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، میں نے نہیں کمایا تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے، ایک نہیں بہت ساری وجہ ہے میرے پاس۔ اس میں سے کچھ وجوہات میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، شروع میں سب سے زیادہ جو مجھے لاس ہوا تھا وہ میں نے تقریباً 3 سے 3.5 سال میں نے محنت کی، بکریاں رکھی میں نے تقریباً 1.5-2 سال کر کے چھت پہ میں نے رکھی، پھر وہاں سے میں نے تقریباً بریڈ بڑھائی، ان کی بچے لیے۔ شروع میں تھا بالکل میں نیا تھا، 1.5-2 سال میں نے سیکھا، جب تھوڑا بہت سیکھا، ایکسپرٹ نہیں تھا میں نے تھوڑا بہت سیکھا 1.5-2 سالوں میں، پڑھ کے، یاروں دوستوں سے پوچھ کے، ایکسپیرینس بندوں سے پوچھ کے، اس کے علاوہ ڈاکٹروں سے گائیڈ لائن لے کے۔ لیکن میری اپنی کوتاہیاں بھی تھی، میری اپنی کوتاہیاں کہاں پہ تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میری جو اپنی کوتاہیاں تھی وہ یہ تھی کہ یار میں نے جو بھی وہاں پہ کام کیا، 1.5-2 سال جب میں نے گھر پہ اپنے گھر کے چھت پہ بریڈ رکھی تو میں نے ان کی ڈیورمنگ صحیح طریقے سے نہیں کی، پہلا مسئلہ۔ دوسری جو چیز تھی ڈیورمنگ کے علاوہ وہ کیا تھی، وہ جی یہ تھی کہ میں نے ان جانوروں کی کوئی بھی ایک سنگل بھی ویکسین نہیں تھی کی۔ اب ویکسین نہیں کی، یہ میرا مسئلہ ہے، میری غلطی ہے۔ میں نے ویکسین کو بڑے لائٹ طریقے سے لیا کہ یار یہ ویسے ہی باتیں، ویکسین شیکسین کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ زبانی جمع خرچ باتیں ہیں۔ تو جب میں نے 1.5-2 سال بعد ایک فارم اوپن کیا، میرے ساتھ ایک دوست تھا میرا، بلکہ ہے بڑا قریبی میرا جگری دوست ہے، اور اس بندے کی میرے ساتھ بڑی ہیلپ ہے، بڑی سپورٹ ہے، اللہ پاک اس کو اس کا اجر بھی دے۔ تو جب بھی مجھے ضرورت پڑی اس بندے نے مجھے بڑی سپورٹ دی ہے۔ تو یہ ویڈیو اگر وہ دیکھ رہے ہیں انہیں آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کی انویسٹمنٹ تھی، ساتھ میں کچھ میری انویسٹمنٹ تھی، ہم نے مل کے ایک فارم بنایا۔ ہمارے پاس جیسے ہی ہم نے جانور پرچیز کیے، ہمارے پاس PPR کا مسئلہ آ گیا۔ اب PPR کا مسئلہ ہمارے پاس آیا جی، اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ہفتے میں تقریباً 27 سے 29 جانور فوت ہو گئے، ایکسپائر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، 27 سے 29 جانور ہمارے پاس ایکسپائر ہو گئے۔ اس کے بعد بقایا جو جانور رہ گئے تھے وہ بڑی مشکل سے سروائیو کر پائے، ان کو ہم نے بڑی مشکل سے ان کی ٹریٹمنٹ کی۔ ٹریٹمنٹ کا ہی آپ یقین مانیں، کسی ڈاکٹر کو ان کے ٹریٹمنٹ کا صحیح سے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے، کیا میڈیسن ہم نے دینی ہے، کیونکہ میرا ایکسپیرینس جہاں تک تھا 2.5-3 سال کا، اس 2.5-3 سال میں ہمارے پاس PPR کا ایشو نہیں آیا تھا، فٹ اینڈ ماؤتھ کا ایشو میرے پاس نہیں آیا تھا۔ باقی چھوٹی موٹی بیماریاں میں کور کر لیتا تھا، لیکن یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس بیماری کا، تو وہ بہت بڑا ایشو بنا، جس کی وجہ سے پورے کا پورا فارم ہم نے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو وہ میری غلطی تھی، اس کی وجہ سے مجھے لاس ہوا۔ دوسری بار ہم نے اینیمل کی سلیکشن جو تھی وہ صحیح نہیں کی، اس کی وجہ سے ہمیں لاس ہوا۔ تیسری بار جو ہمیں لاس ہوا جی، وہ کس چیز کی وجہ سے تھا؟ تیسری بار جو ہمیں لاس ہوا وہ ہم نے جو اینیمل پرچیز کیے قربانی کے لیے، جو ہم نے تیار کیے دمبے، وہ ہم نے پرچیز کیے تھے
ہائی پرائسز میں ہے، ٹھیک ہے. ان کی پرائسز جو تھی وہ ہائی تھی اور سیل پرائس جو تھی وہ کم ہو گئی تھی. اس بار قربانی کے سیزن میں جو مسئلے مسائل چلے وہ سب بھائیوں کو پتہ ہے. تو اب عبداللہ وہاں پہ چیک کرو، شاید اس نے انڈا دیا ہے. تو وہ مرغی نے شاید انڈا دیا ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا اس نے، اور یہاں سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور وہاں سے وہ چیخی چلا رہی ہے. تو ہماری اپنی مسٹیک تھی، جہاں جہاں پہ ہم سے غلطیاں ہوئی وہ چیز میں نے کور کرنے کی کوشش کی اور میں کور کر رہا ہوں. جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑا سمندر ہے. اس میں آپ جب سٹال فیڈ پہ آتے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس کچھ اور ہو جاتا ہے، جب آپ فری گریزنگ کرواتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، جب اس میں پریگننٹ آپ کے پاس فیمیل ہے تو اس کا ایکسپیرینس کچھ اور ہوتا ہے، جب بچے ہوتے ہیں تو اس کا ایکسپیرینس کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ سارا سٹیپ وائز چلتا رہتا ہے اور یہ آپ کے پاس صرف 1 سال میں یا 2 سال میں آپ کا ایکسپیرینس نہیں بڑھتا اور نہ چینج ہوتا ہے اور نہ آپ سیکھ پاتے، کیونکہ آپ کے پاس جب بچے ہوتے ہیں تو اس کا آپ نے بڑا کر کے پھر جب مادیہ ہوتی ہے اس کو آپ نے پریگننٹ کرنا ہوتا ہے، پریگننٹ کرنے کے بعد اس سے آپ نے بچے لینے ہوتے ہیں. تو اس سارے پیریڈ میں آپ کا کم از کم 5 6 7 سال لازمی لگ جاتے ہیں اور بیچ میں بہت سارے لوگ کی آپ ہیلپ لیتے ہیں. جہاں تک انہوں نے ایک اور بات کی کہ دیکھیں پھر چرواہے ہم سے زیادہ منافع میں ہیں. یہ بات تو میں حلفاً کہتا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ چرواہے واقعی میں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں سٹال فیڈ میں، کلوز فارمنگ میں، ہمارا اور چرواہے کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. چرواہے کا خرچہ کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت دیتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی جو چیز ہے جو کبھی بھی پیسوں سے آپ نہیں خرید سکتے وہ ہے آپ کا وقت. پھر دوسری بات آپ کا جنون، تیسری بات آپ کا پیسہ، آپ کا شوق. بہت ساری چیزیں آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. جب آپ بہت ساری چیزیں اس چیز میں انویسٹ کرتے ہیں، اس کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ریٹرن آتا ہے. اب ہماری اگر بات ہے سٹال فیڈ پہ جو ہم رکھنے والے لوگ ہیں تو پھر ہم میں بھی کچھ ٹائپس ہے. کچھ لوگ رکھتے ہیں صرف گھروں میں اپنی دل لگی کے لیے، کیونکہ وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ شوق کا لفظ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یا مجھے پسند نہیں ہے، اس کو شوق نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں یہ میرے بھائی، ہر وہ بندہ جو بلا کسی غرض کے، بلا کسی نفع کے جانور پالتا ہوں، وہ صرف اور صرف کر رہا ہے شوق. ہر وہ بندہ جو غرض کے ساتھ کر رہا ہے، ارننگ کے تھرو کر رہا ہے، ارننگ کے لیے کر رہا ہے، اپنا ٹائم دے رہا ہے، دل لگا رہا ہے، جان لگا رہا ہے، سب سے بڑی بات ہے اپنا قیمتی وقت دے رہا ہے. نہ وہ گرمی دیکھ رہا ہے، نہ وہ سردی دیکھ رہا ہے، نہ وہ غم دیکھ رہا ہے، نہ خوشی دیکھ رہا ہے، نہ وہ قربانی دیکھ رہا ہے، نہ عید دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا. وہ اپنے جانوروں کو ٹائم دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کاروبار. تو شوق میں اور کاروبار میں زمین آسمان کا فرق ہے. سٹال فیڈ پہ میری جو غلطیاں تھی وہ یہ بھی ہے کہ ہم فیڈ ایکسپینس کور نہیں کر سکتے. میرے نہ کمانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں فیڈ ایکسپینس جو ہے وہ کم نہیں کر سکتا ان جانوروں کی. اب اگر میں فیڈ ایکسپینس کم نہیں کر سکتا تو میں اس میں سے کیسے کماؤں گا؟ میں ایک چرواہے کو کیسے کمپیٹ کر سکتا ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں چرواہے کو کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا. یہ بات 100% اتھینٹک ہے، ٹرو ہے. چرواہا کیا کرتا ہے؟ صبح اس نے فجر پڑھی، وہ اللہ کا نام لے کے گھر سے نکلا، اس نے اپنے ساتھ ایک ڈنڈا نکالا، جانور نکالے، وہ پورا دن شام تک اپنے جانوروں کو باہر چرائی کرواتے ہیں، فری آف کاسٹ چرائی کرواتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فری آف کاسٹ ان کو کھانا پلاتا ہے، کھلاتا ہے، باہر سے اجڑ سے ان کو پانی پلاتا ہے، نہروں سے اس کو پانی پلاتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جانور سٹال فیڈ پہ ہیں، یہ والے بکرے بکریوں کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس بندے کا کیا ہوا؟ اس بندے نے اپنا ٹائم دیا، ٹھیک ہے، اپنی محنت اس میں لگائی. اس کے پاس جب بچے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چروائے کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی ان کے پاس بچوں کی بریڈ آتی ہیں، بچے وہ بیچ دیتے ہیں رائٹ اوے 5,000 8,000 10,000 میں. ٹھیک ہے، جو نارمل چروائے جتنے بھی پاکستان میں 90% یا 95% چروائے کی میں بات کر رہا ہوں. پھر ان کے پیچھے دودھ بچ جاتا ہے. اب وہ دودھ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بکری 5 کلو دودھ دے رہی ہے، وہ 10 کلو دودھ دے رہی ہے، یا یہ 1 دے رہی ہے، وہ 2 دے رہی ہے. ان کے پاس اجڑ زیادہ ہوتا ہے، 20 50 100 بکریوں کا ان کے پاس اجڑ ہوتا ہے.
اسٹرینتھ ہوتی ہے اتنی، تو ان کے پاس دودھ 50 کلو بھی اگر 100 بکریوں سے ان کے پاس 50 سے 100 کلو دودھ بھی آتا ہے، تو وہ 60 روپے کا بھی اگر وہ سیل کرے اور 100 کلو دودھ ہو تو 6000 روپے تو اس کو ویسے ہی مل رہے ہیں۔ اب وہ 6000 روپے اس کی دیہڑی بن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ دن کی اس کی دیہڑی بن رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے ان کے پاس جب سال میں بکریاں یا 15-16 مہینے میں بکریاں 2 بار سوتی ہیں یا 18 مہینے میں، اس سے 3-4 مہینے کے لیے وہ دودھ لیتا ہے، ان دنوں وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کما لیتا ہے۔ جو بچے ان کے پاس آئے وہ اس نے رائٹ اوے سیل کر دیے، اس کے پاس وہ پیسے آ گئے۔ اب دیکھیں اس کے مقابلے میں ہم لوگ کبھی بھی اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے انلیس اینڈ انٹل کہ ہمارے پاس یا تو ایسی یونیک بریڈ ہو جس کے بچے بڑے مہنگے سیل ہو، یا پھر ایسی بریڈ ہو ہمارے پاس جس کا دودھ ہمیں اتنا زیادہ ملے کہ ایک بکری سے ہمیں 3 سے 4 کلو دودھ مل رہا ہو، اور شہر کے اندر رہ کے ہم وہ دودھ 200, 250, 300 کا بھی سیل کریں، یا لیٹ سپوز 200 کا بھی ہم سیل کریں، بنسبت اس بندے کے جو 60 روپے میں گاؤں میں دے رہا ہے چرواہا۔ اگر ہم 200 روپے کلو بھی سیل کرتے ہیں خالص دودھ، 3 کلو اگر ہمیں ملتا ہے، 600 روپے کا ہم ان کا دودھ سیل کرتے ہیں، اور 600 میں سے 300 ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بچہ ہمارے پاس پیچھے رہ گیا ہے، بچہ اگر ہم نے سیل کرنا ہے، وہ اگر بہت اچھی بریڈ ہے، اتنی اچھی بریڈ ہے کہ ہم ان سے 3 کلو یا 4 کلو دودھ لے رہے ہیں، تو اس کا بچہ ظاہری بات ہے اگر کم سے کم بھی 3-4 مہینے ہم رکھتے ہیں، اس کا بچہ اگر ہم سیل کرتے ہیں تو کتنے میں سیل ہو جائے گا؟ 30,000 میں، 25,000 میں۔ چلو آپ نہ کرو 50,000، لاکھ والی بات نہ کرو، تو اگر اس کے 1-2 بچے بھی ہم سیل کرتے ہیں یا 50 بکریاں ہیں، اس میں سے ہمیں 200-300 روپے پر ڈے پروفٹ بھی آ رہے ہیں، اور اس کے بچے بھی ہم سیل کر لیتے ہیں، تو وہ ڈرائی پیریڈ میں جو ان کی خوراک ہوتی ہے، وہ بچے سے جو ہم نے پیسے لیے ہوتے ہیں وہ ہم اس پہ لگا سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہم چرواہے کو کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، چرواہے کو ہم پھر بھی اس کے پروفٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس کے قریب جا سکتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ باقی دیکھیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بکریاں رکھنا، بھیڑ رکھنا، یہ تمام انبیاء کرام 1,24,000 کم اور بیش تمام انبیاء کرام نے بھیڑ بکریاں رکھی ہے۔ لیکن جو سنت کا طریقہ ہے، اگر سنت کے طریقے پہ ہم رکھیں تو اس میں بہت برکت ہے۔ سنت کا طریقہ وہی ہے کہ یار ہم اس کو چرائی پہ لے کے جائیں، صبح ہم نکالیں ان کو، شام کو واپس لے کے آئیں، وہ سنت کا طریقہ ہے۔ یہ جی سنت کا طریقہ میرے حساب سے تو کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ یہ سنت کا طریقہ ہے کہ ہم سٹال فیڈ پہ رکھیں، یا پھر پیغمبروں نے ان کو سٹال فیڈ پہ رکھا تھا۔ سٹال فیڈ والا کنسیپٹ جدید جنریشن کا ہے، اور جب تک آپ اس چیز کو پراپر ایک مینجمنٹ کے ساتھ نہیں لے کے جاتے، آپ بریڈنگ پروٹوکول یوز نہیں کرتے، آپ ان سے تھرو سائنٹیفک وے، ٹھیک ہے، تھرو سائنٹیفک وے بریڈنگ پروٹوکول یوز کر کے 12 مہینوں میں 2 بار بریڈ نہیں لیتے، آپ ان سے اچھا دودھ نہیں لیتے، تو ہم اس سے نہیں کما سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، ہم کبھی بھی چرواہے کو بیٹ نہیں کر سکتے اگر ہم بریڈنگ پروٹوکول یوز نہیں کریں گے۔ ہم سال میں 2 بار ان سے بچے نہیں لیں گے، چاہے وہ دمبیوں کی بریڈ ہو، چاہے وہ بکریوں کی بریڈ ہو، کوئی بھی آپ بریڈ رکھ لیں، آپ نے سال میں ان سے 2 بار بریڈ لازمی لینی ہے۔ تو یہ ایک آپ کے سوالوں کا چھوٹا سا جواب تھا۔ اگر پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے، آپ کوئی تنقید کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ میں خوش ہوتا ہوں آپ کے سوالوں سے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب ویڈیو کے تھرو بھی دے اور کمنٹس کے تھرو بھی انشاءاللہ میں دیا کروں۔ تو ویڈیو اینڈ کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔